کل ہمارے ایک بھائی آئے جو ہمارے بہت پرانے دوست تھے سعودیہ کے، اور ان بھائیوں میں جنہوں نے ہمارا دعوتی میدان میں کافی تعاون کیا، ان کی طرف سے سوال آیا تھا جو بہت اہم ہے، اختصار سے پیش کر دوں کہ میرے والد کی زندگی میں نے بہت ساری پراپرٹی بنائی ہے، اور وہ پراپرٹی میں نے کبھی باپ کے نام پہ خریدی، کبھی ماں کے نام پہ خریدی، لیکن میرے دونوں بھائیوں نے اس میں کوئی تعاون نہیں کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی ہو، میں خرچے کے لیے پورا پیسہ بھیجتا تھا، لیکن اور بھائیوں نے اپنے اپنے نام پر زمین خرید لی، میں نے والد کے نام پر اور ماں کے نام پہ زمین خریدی۔ اب دوسرے بھائی دعوے دار ہیں کہ وہ زمین جو ہے جو میں نے خریدی ماں اور باپ کے نام پر، اس میں وہ حصے دار ہیں۔ تو کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ حاضہ کے بارے میں؟ تو اس سلسلے میں اصحاب الیمین کے مفتی کرام آپ کیا کہیں گے، اور اصحاب الشمال مفتی کرام کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا کوئی فتویٰ ہے تو صادر فرمائیے۔ باپ اور ماں کے نام پر اس نے پراپرٹی بنائی ہے، جب پیسہ اس کا لگا ہے، لیکن زمین کس کے نام پر؟ ماں باپ کے نام پر۔ دوسرے بھائیوں نے اپنے اپنے نام پر خوب بنایا اور کبھی جھانکا تک نہیں بعض حالات میں۔ تو کیا وہ پراپرٹی جو ماں اور باپ کے نام پر ہے اس میں تمام بھائیوں کو ملے گا، یا جس نے خریدا ہے ماں اور باپ کے نام پر اس کو ملے گا؟ جی جزاک اللہ، جس نے خریدا اس کو ملے گا۔ یہ تو آپ نے کامن سینس کو اپلائی کیا، جزاک اللہ خیر۔ آپ حضرات کا بھی کوئی فتویٰ ہے اس میں؟ ماں باپ کو احسنت، آپ کا بھی جواب صحیح ہے۔ دیکھیے، یعنی خوشی سے اگر یا تو ماں باپ کو دیا یا بھائیوں کو خوشی سے دینا چاہا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے پر فرض نہیں ہے۔ اور کوئی رائے ہے ادھر سے؟ کوئی ماں باپ کی حکومت نہیں چلے گی اس پر، ماں باپ کی حکومت نہیں چلے گی، ان کا مشورہ چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر آپ نے سفارش کیا ہے، اس کا حکم نہیں چلے گا۔ آپ کا بھی کوئی فتویٰ ہے؟ آپ فتویٰ دیجیے، بس ختم کر رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اللہ قرآن سے جو ظلم کرتا نا، جو قرآن سے ظلم کرتا نا، ان کامیابی ہوتا ناکامیابی ہوتا۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ قرآن پر کوئی ظلم نہیں کرتا، قرآن کے ساتھ ظلم کرتا، یعنی قرآن کے قانون کے خلاف جو کوئی کام کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ناکام۔ تو ابھی اس مسئلے کو اس پر لائیے کہ جو آدمی نے زمین خریدی ہے باپ اور ماں کے نام پر، یہ اس کا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 32، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ۔ مردوں کی کمائی مردوں کے لیے اور عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اس میں وہ جس نے خریدا وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اس طرح کا ایک مسئلہ آیا کہ بار علماء کے پاس سعودیہ میں صالح منجد کا ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اسلام کال، یہ کیا نام ہے، صالح منجد کے فتوے میں کہ بار علماء کے سامنے آیا کہ میں نے ایک لمبی چوڑی زمین دی اپنے والد کو، اور میرے والد نے اس پر بہت بڑی بلڈنگ ٹھوک لی، اور بلڈنگ بننے کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ زمین میری ہے، بلڈنگ والد کی ہے۔ اب سارے بھائی کہتے ہیں کہ اس میں سب برابر کے شریک ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ کیا میری خریدی ہوئی زمین میں بھی وہ ہوں گے؟ کمار علماء کے جواب ہے نہیں۔ اللہ نے کہا اعدلوا، انصاف کرو، اور انصاف یہ ہے کہ جس نے خریدی ہے زمین، اس کی قیمت جو اس وقت مارکیٹ میں اس کا اندازہ کر کے اس کی قیمت دینے کے بعد جو بلڈنگ کی قیمت ہوگی، اس میں سارے بھائیوں کے درمیان شریعت کے اصول کی روشنی میں للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نساء آیت نمبر 11 کی روشنی میں بانٹا جائے گا۔ یہ مختصر جواب ہے، والعلم عند اللہ۔ نہیں وہ شک نہیں، میں پوچھا تو کیا ہے بولے تو جو قرآن پڑھ کے دوسروں کے اوپر ظلم کرتا نا، ان کامیابی ہوتا نہیں ہوتا، ناکام ہوگا۔ اگر ایسا کرنے کا ہے تو وہ لوگ آخرت کا اس کا حشر کیا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو ظالم کہنے والے خود بھی ظالم ہو سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کو ظلم کرنے سے بھی اور ظلم کیے جانے سے بھی بچائے۔ اللہ انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے جب گھر سے نکلتے تھے۔ وباللہ التوفیق، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔